ایک بہن نے یہ فرمایا کہ وہ کسی جگہ پڑھنے جاتی ہیں تو وہاں پر قرآنی الفاظ کی شناخت کروائی جاتی ہے، جس کو صیغے نکالنا کہتے ہیں۔ تو وہ پوچھتی ہیں کہ کیا ایام میں مخصوصہ میں ان الفاظ پر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر آیات وغیرہ ہوں کچھ ان کے اوپر کوئی کلاس میں بیٹھ کر اسٹڈی کرنی ہے تو کیا اس پر ہاتھ لگ سکتا ہے یا جائز ہے کہ ناجائز۔ دیکھیں، الفاظ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں تو پھر یہ قرآن نہیں کہلائے گا، ان کی شرعی حیثیت بدل جائے گی۔ جیسے کہ خود قرآن کے پڑھنے کے بارے میں علماء نے یہی فرمایا، اگر کوئی بہن ان ایام میں ہے تو وہ قرآن کو ایک ایک لفظ کر کے پڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہ قراءت کرنا یا پڑھنا نہیں کہلائے گا شرعی لحاظ سے۔ جیسے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح وقف کر کر کے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس کو ہاتھ لگانے بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی، علیحدہ الفاظ ہونے کی وجہ سے اس کا قرآن ہونا متعین نہ رہا۔ لیکن جہاں پر آیات وغیرہ لکھی ہیں باقاعدہ پوری، ان پہ یقیناً ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، نہ بے وضو، نہ حالت جنابت میں، نہ ایام مخصوصہ میں۔ اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی موبائل ہے کہ جس میں قرآن پاک وغیرہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو اس کی اسکرین پر ہاتھ لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ کوئی ڈیٹا وغیرہ کوئی نقوش کی شکل میں بظاہر آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ اندر ایک پکچر فارم میں ہے، اور اس کا جو شیشہ ہے اوپر ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ابھرا ہوا ہے، ہمارا ہاتھ براہ راست اس ڈیٹا پہ لگ رہا ہو، تو اس لیے اس کی اسکرین پر ہاتھ لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کاغذ وغیرہ پہ لکھا ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی۔ میں نے پوچھا تھا کہ منگنی کے بعد کیا اپنے منگیتر سے ٹیلی فون پر بات چیت کرنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، یہ ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ منگنی کا مطلب صرف وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے۔ اگر باقاعدہ ایجاب و قبول ہو جائے اور رخصتی بعد میں ہو کہ چلے 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد رخصتی ہوگی، تو ایجاب و قبول کے بعد تو یہ میاں بیوی ہو چکے ہیں۔ ان کا فون پر بات کرنا تو بہت ہی معمولی سی چیز ہے، بلکہ جسمانی ریلیشن بھی قائم ہو سکتا ہے چاہے رخصتی نہ ہوئی ہو، کیونکہ وہ میاں بیوی ہیں۔ لیکن جب منگنی ہوتی ہے تو اس سے کوئی حرمت کا رشتہ قائم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ صرف وعدہ نکاح ہے، یہ شادی کا وعدہ ہے۔ لہٰذا لڑکی اس لڑکے کے لیے اور لڑکا اس لڑکی کے لیے بالکل مثل اجنبی کے ہیں، اور کسی اجنبی شخص سے گفتگو کرنا اور اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنا نہ لڑکے کے لیے شرعاً جائز ہے، نہ لڑکی کے لیے جائز ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آگے چل کے تو نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو آپ 50 مثالیں ایسے اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ آگے چل کے منگنی ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس اعتماد کی وجہ سے کہ آگے چل کے تو نکاح ہونا ہے، بعض اوقات ایک دوسرے کو بہت ساری ایسی باتیں بتا دی جاتی ہیں جو غیر مناسب ہوتی ہیں، آگے چل کے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر یہ نقصان سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میں تو چونکہ یہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں، اور لوگ مجھ سے بہت سارے کویسچنز کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ دونوں نے فون پہ بات شروع کی اور کوئی بات لڑکی نے تلخی والی کر دی یا لڑکے نے کر دی، اس پہ تھوڑا جھگڑا بڑھا اور اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ منگنی توڑ دی گئی۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، شادی کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک ہی کسی نے کویسچن کیا ہے کہ صحیح لفظ کیا ہے، استغفار ہے یا استغفار ہے؟ دیکھیں، صحیح لفظ ہے استغفار، یہ ایک وزن ذہن میں رکھیے گا، استفعال، استفعال، بس اس وزن کے اوپر یہ ہوتے ہیں استغفار، استقبال، استنصار، تو استفعال صحیح لفظ ہے، اسی پہ یہ استغفار ہوگا۔